کیا ایسے آقا ہیں جو اپنے غلاموں سے زیادہ محنت کرتے ہیں؟ سول انتظامیہ نے پاکستان کو استحکام کیسے دیے رکھا؟ فولادی ڈھانچہ نیسلا ٹاور کیسے بنا؟ سال 1922 میں لارڈ جارج برطانیہ کے وزیر اعظم تھے۔ فیصلہ ہوا کہ انڈین سول سروس کے لیے مقابلے کا امتحان انگلستان کے علاوہ ہندوستان میں لیا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے ICS کے بارے میں کہا، ہم اس ادارے میں نہ دخل اندازی کریں گے، نہ اس کے عمل میں رکاوٹ ڈالیں گے اور نہ اسے مفلوج ہونے دیں گے، کیونکہ یہ ہماری انتظامیہ کا فولادی ڈھانچہ ہے۔ انگریز بجا طور پر ہندوستان کو ایک مؤثر انتظامی نظام دینے پر نازاں تھے۔ انہیں اس کام کو سر انجام دینے میں 100 سال لگے، مگر ہم نے چند برسوں میں اس فولادی ڈھانچے کو نیسلا ٹاور کی طرح زمین بوس کر دیا۔ ہندوستان میں معمولی رد و بدل کے ساتھ یہی فولادی ڈھانچہ آج بھی اسی طرح قائم ہے جیسے انگریز چھوڑ کر گئے تھے۔ دونوں ملکوں میں مختلف انداز فکر اپنایا گیا۔ اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر کا ذکر ضروری ہے۔ جب ہندوستان کی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ آئی تو انتظامی عہدوں پر صرف یورپین نسل کے افراد نامزد ہوتے۔ ان منصبداروں کی ذمہ داریاں مغلیہ سلطنت کے حسن انتظام سے زیادہ مختلف نہ تھیں۔ جب برطانوی پارلیمنٹ کی قانون سازی سے کمپنی کو اختیار ملا کہ وہ کم اہلیت کے عہدوں پر مقامی لوگوں کو تعینات کر سکتی ہے تو لارڈ میکالے 1834 میں ہندوستان آیا۔ مقامی دانشوروں کے دلوں میں یہ کہہ کر آگ لگائی کہ پورے ہندوستان میں دستیاب علم یورپ کی کسی لائبریری کے ایک شیلف میں رکھی کتابوں سے زیادہ نہیں۔ اس نے مقامی لوگوں کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے اور ہندوستان میں انتظامی عہدوں کے امیدواروں کو بہترین اور مفید تعلیم دے کر صرف قابلیت کی بنا پر چناؤ کی سفارش کی۔ انگلستان کی اشرافیہ اس تجویز کی مخالف تھی، کیونکہ انگلستان میں اس وقت سرکاری عہدوں پر نامزدگیوں کا نظام رائج تھا۔ 1861 میں انڈین سول سروس ایکٹ منظور ہوا۔ لارڈ میکالے کی وفات ہو چکی تھی، مگر اس کی کوشش سے ہندوستان میں برطانیہ سے بھی 20 سال پہلے بیوروکریسی کی سلیکشن کے لیے میرٹ کا نظام رائج ہوا۔ ستیندرا نتھ ٹیگور پہلا ہندوستانی تھا جو 1864 میں برطانیہ میں امتحان دے کر ICS کا رکن بنا۔ ICS افسران فخر کرتے کہ ان کا انتخاب صرف قابلیت کی بنا پر ہوتا ہے۔ انہیں پرکشش تنخواہ ملتی اور تربیت کی خاطر انگلستان کی مشہور یونیورسٹیوں آکسفورڈ یا کیمبرج بھیجا جاتا ہے۔ مقصد حصول تعلیم سے زیادہ گہرا تھا۔ مختلف تقریبات میں بٹے ہندوستانی افسران کے خیالات میں وسعت اور روشن خیالی کو پنپنے کا موقع دے کر انہیں ایک آزاد خیال سوچ کا حامل بنانے کی ضرورت تھی۔ 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا نفاذ ہوا تو سیکشن 240 تا 243 اور 276 کے تحت سول سروس کو آنے والے دور کی سیاسی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آئینی تحفظ دیا گیا۔ جب بر صغیر پاک و ہند کی آزادی قریب آئی تو ہندوستانی بری فوج، فضائیہ اور سول انتظامیہ کے بہت سے افسران نے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے قائد اعظم سے ملاقاتیں کی۔ آزادی کے بعد بھی قائد اعظم نے بارہا سول سروس کے اراکین کو واضح پیغام دیا۔ آپ نے فرائض منصبی ایمانداری اور بلا خوف ادا کرنے میں عوام اور ریاست کی خدمت کے علاوہ کسی اور دباؤ کا شکار نہیں ہونا۔ پاکستان بننے پر انتظامی ڈھانچے میں شامل افسران کو آئینی تحفظ حاصل رہا۔ ان کی غیر جانبدارانہ تربیت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک برطانوی افسر 1960 تک سول سروس اکیڈمی کے سربراہ رہے۔ سیاست کی بنیاد مضبوط نہ ہونے پر 11 سال حکومتیں تیزی سے بدلتی رہیں، مگر اس مشکل دور میں سول انتظامیہ کے فولادی ڈھانچے نے پاکستان کو استحکام دیے رکھا۔ روڈیارڈ نے ایک دفعہ ICS افسران کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، یہ ایسے آقا ہیں جو اپنے غلاموں سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ آزادی کے بعد وہ فولادی ڈھانچہ جو 100 سال کی محنت سے قائم ہوا تھا، صرف چند سالوں میں زمین بوس ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور Facebook کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔